قرآن کریم میں اپنی تعریف کرنا کیسا ہے؟ افتراء جسے تہمت بھی کہا جاتا ہے، اس میں کون کون سے گناہ چھپے ہوئے ہیں؟ ہٹ دھرمی اور ضد کن مصیبتوں کا باعث بنتی ہے؟ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس نورانی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم 3 آیتوں کی تفسیر کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 49 کی تلاوت اور ترجمے سے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے منہ میاں مٹھو بنتے اور اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور خود کو بے عیب سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عیب سے پاک کرتا اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے درمیان موجود دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہونے دیتا۔ اس آیت کریمہ میں جو نکات بیان ہوئے ہیں، آئیے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اپنی تعریف یا اپنے منہ میاں مٹھو بننے اور خود کو ہر عیب سے پاک سمجھنے، خود کو سلیکٹڈ اور دوسروں سے افضل اور بڑا خیال کرنے کی مذمت قرآن پاک میں متعدد جگہ بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ عَالِمٌ بِمَنِ اتَّقَى۔ اپنی پاکیزگی خود بیان نہ کرو، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 32۔ حضرت علی علیہ السلام نے خطبہ حماد میں متقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ جب ان کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ آیت کریمہ کے نکات کی وضاحت کے بعد آئیے اس کے پیغامات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1۔ اپنی تعریف اور خود ستائی کے جس کی بنیاد غرور اور تکبر اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے، جائز نہیں ہے۔ 2۔ وہ تزکیہ نفس اہمیت رکھتی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، انسانی حکم کے مطابق نہ ہو۔ 3۔ خدائی عذاب در حقیقت انسان کے اپنے ناپسندیدہ اور غلط اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ بندوں پر خدا کا ظلم نہیں ہوتا۔ تو یہ تھی آیت نمبر 49 کی تفسیر۔ آیت نمبر 50 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ دیکھو وہ کس طرح خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہی واضح اور آشکار گناہ ان کے عذاب کے لیے کافی ہے۔ تو یہ تھا آیت کا ترجمہ، اب اس کے نکات کو بیان کرتے ہیں۔ یہودیوں کا تکبر ان کی خود کی تعریف کہ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ نسل اور خدا سے قریب اور اس کی اولاد سمجھتے ہیں۔ خدا پر افطرا، تہمت و بہتان اور جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور سارے لوگ اس کے نزدیک برابر ہیں، صرف ایمان اور تقوی ہی سے کسی کو کسی پر فوقیت اور برتری حاصل ہوتی ہے۔ افطرا میں جھوٹ کے علاوہ تہمت، اذیت، ظلم اور ہتک حرمت بھی شامل ہے۔ خدا پر افطرا روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جھوٹ شراب پینے سے بدتر ہے، اور افطرا جھوٹ سے بھی زیادہ سخت اور بری چیز ہے۔ آیت کریمہ کے ترجمے اور نکات کو ہم نے جان لیا ہے، اب آیت کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ 1۔ اہل کتاب کے اعمال اور عقائد کی پہچان اور ان کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں پوچھنا و خبر رکھنا انبیاء کی ذمہ داری ہے۔ 2۔ اپنی تعریف کی بنیاد پر نفس کا تزکیہ اور خود کو خدا کی بارگاہ میں مقرب سمجھنا۔
اور خدا پر افطرا باندھنا انسانی ترقی و ہدایت میں رکاوٹ کا سبب ہے۔ اسمن لغت میں ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کو صلاح اور ثواب سے روک دے۔ تو یہ تھی 2 آیتوں کی تفسیر۔ آئیے آج کی آخری آیت کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں خدا کی کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے؟ وہ بت اور طاغوت پر ایمان لے آتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت پانے والے ہیں جو اسلام اور محمد پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ اب اس کے نکات کو بیان کرتے ہیں۔ جنگ احد کے بعد کچھ یہودی مدینے سے مکے گئے تاکہ مسلمانوں کے خلاف مشرکین کے ساتھ ہم پیمان ہوں۔ اسی لیے انہوں نے مشرکین کو خوش کرنے اور انہیں اطمینان دلانے کے لیے ان کے بتوں کے سامنے سجدے کرنے شروع کر دیے اور کہنے لگے تمہاری بت پرستی مسلمانوں کے اسلام سے بہتر ہے۔ جبتے بت جادوگر اور کاہن کو کہا جاتا ہے اور یہ لفظ قرآن میں صرف ایک بار استعمال ہوا ہے، لیکن طاغوت طغیان سے مشتق ہے اور قرآن مجید میں 8 بار استعمال ہوا ہے، اور یہاں جبتے اور طاغوت سے مراد شاید وہ 2 بت ہیں جن کے آگے یہودیوں نے سجدہ کیا، یا شاید جبتے سے مراد بت ہو اور طاغوت سے مراد بت پرست اور ان کے حامی ہوں۔ ترجمہ جان لینے کے بعد آئیے آیت کے اہم پیغام کو جان لیتے ہیں۔ ایک، کبھی کبھی دین سے مکمل آگاہ نہ ہونا انحراف اور گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ 2، اسلام دشمنی میں اسلام کے دشمن اپنے عقائد تک چھوڑ دیتے ہیں۔ یہودیوں نے مشرکین کو خوش کرنے اور مسلمانوں کے خلاف ان سے ہم آہنگ ہونے کی خاطر بتوں کو سجدہ کیا۔ 3، ضد اور ہٹ دھرمی کا مادہ انسان کو صحیح فیصلہ کرنے سے روک دیتا ہے اور حق کے چھپانے کی وجہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، ضد اور ہٹ دھرمی انسان کو صحیح فیصلہ کرنے سے روک دیتی ہے اور حق کو چھپانے کا سبب ہوتی ہے۔ یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوا۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے سبیل قرآن کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بس ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔